اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ، صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے لوگو، اللہ کا مہینہ آپ کے پاس برکت، رحمت اور مغفرت لے کے آیا ہے۔ آغا مرج کبیر نے اپنے درس میں اس بات پہ بہت فوکس کیا کہ ماہ مبارک اس سے استفادہ کیا جائے، بھرپور استفادہ کیا جائے۔ جتنے دن باقی رہ گئے ان دنوں میں بھرپور کام کیا جائے خدا کی اطاعت۔ اب سوال یہ ہے، ہمارے پاس کوئی ایسا برنامہ، کوئی ایسا شیڈول ہے کہ جس کی روشنی میں ہم اپنی لائف گزاریں، بلکہ اس شیڈول کو ہم لکھ لیں اپنے موبائل میں، کسی پیپر پہ، کسی ایسی جگہ اس کو چسپاں کر دیں کہ جو ہماری نگاہوں کے سامنے رہے، اور اپنے دل میں بھی اسے رقم تراز کر لیں اور اسی کی روشنی میں لائف کو گزاریں۔ عام لائف، ڈیلی لائف میں بھی یہ برنامہ کام آئے گا، لیکن بالخصوص ماہ رمضان میں اس پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے۔ فرسٹ آف آل، انسان کو چاہیے کہ وہ جلد سو جائے، چاہے وہ ماہ رمضان کا مہینہ ہو یا دوسرے مہینے ہو، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے رات کو آرام کے لیے قرار دیا اور دن کو معاش کے لیے۔ یہ بات قرآن میں بھی موجود ہے، اور جدید میڈیکل سائنس نے اسی بات کو ثابت کیا ہے کہ رات کا سونا صحت کے لیے اچھا ہے۔ دن آپ جتنا مرضی زیادہ سو لیں، وہ ریکوری، وہ صحت حاصل نہیں ہوتی، انرجی ویسٹ ہوتی چلی جاتی، بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ لیکن رات کا سونا ہو کیسے؟ اس نیت سے کہ خدا مجھے میرے جسم میں وہ طاقت دوبارہ بحال کرے تاکہ میں خدا کی اطاعت میں لگ جاؤں، تو یہ آپ کا سونا عبادت ہو جائے گا اس نیت سے۔ جیسے کھانے کے بارے میں کہ کھانا ٹیسٹ کے لیے نہ کھائیں۔ لوگ بڑے بڑے ہوٹلوں میں جاتے ہیں، بڑے ڈیلیشیس قسم کے کھانے مہنگے مہنگے خریدتے ہیں، بناتے ہیں، کھاتے ہیں۔ حرج نہیں، منع نہیں، حرام نہیں ہے، لیکن اگر نیت یہ ہوگی کہ میں نے ٹیسٹ لینا ہے تو اجر نہیں ملے گا، معنویت سے دور کرے گی چیز۔ اگر کھانی تو وہی چیز ہے، لیکن نیت یہ ہو کہ مجھے خدا طاقت دے کہ میں اس کی اطاعت کروں، تو یہی چیز کھانا عبادت ہو جائے گا۔ دیکھیں، انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پہ ہے۔ لکل امرئ ما نویٰ، ہر شخص کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے نیت کی۔ اگر اچھی نیت کی تو اس کی جزا اچھی ہے، اگر بری نیت کی تو اس کی جزا بری ہے۔ لہٰذا اس مقام پہ سب سے پہلے سونے میں نیت کیا کرے؟ طاعت خدا، اس طاقت کو، انرجی کو اس لیے حاصل کرے تاکہ طاعت خدا میں استعمال کرے۔ اور پھر دوسرا کام وضو کر کے سوئے، کیونکہ بعض روایات کہتی ہیں کہ جب تک انسان جب وضو کر کے سوتا ہے بستر پہ، تو گویا اس کا بستر کل مسجد کی مانند نیکیاں لکھتے رہتے ہیں فرشتے۔ یہ طریقہ ہے زندگی گزارنے کا۔ اور رات کو جب بھی جاگ ہو جائے تو ذکر خدا کریں، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھیں، خصوصاً سحری کے وقت۔ قرآن میں ہے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ وہ سحری کے وقت خدا سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ لہٰذا سحری عام دنوں کا سحری کا ٹائم اذان صبح سے پہلے، اور بالخصوص ماہ رمضان میں یہ تو سحری کے وقت استغفار لازم ہے، جب بھی جاگ ہو جائے، خصوصاً سحری کا۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ ربی واتوب، دل سے استغفار کریں، پروردگار میرے گناہوں کو بخش دے۔ اور پھر اس سحری کے وقت ضرور اٹھیں ماہ رمضان میں۔ سحری کھانا بھی قربتاً اللہ عبادت، اللہ نے ہر کام کو عبادت قرار دیا ہے، بشرط یہ کہ معرفت کے ساتھ ہو اور اخلاص کے ساتھ ہو۔ اور پھر سحری بھی کھائیں، پانی پئیں، امام حسین کے قاتلوں پہ لعنت کرنا اجر، اور ان کی پیاس
کو یاد کر کے ان پہ درود بھیجنا اجر و ثواب رکھتا ہے۔ اور یہاں پہ ایک اور چیز ہے، سحری کے وقت پورا سال بالخصوص ماہ رمضان میں نماز تہجد پڑھیں۔ یہ وہ تحفہ ہے روایات کی روشنی میں کہ جس سے آپ کے رزق کے مسئلے حل ہوں گے، جس سے صحت کے مسائل حل ہوں گے، پریشانیاں دور ہوں گی، سکون ملے گا، آخرت کی نیکیاں بڑھیں گی۔ بعض روایت میں بندہ روز قیامت نیکیوں میں محتاج ہوگا، فقیر ہوگا نیکیوں میں، جو نماز تہجد نہیں پڑھتا۔ یہ اہل بیت پہ واجب تھی، خصوصاً رسول خدا کے بارے میں تو واضح ہے، اور ہر خیر و برکت اس میں ہے، چہرے کی نورانیت اس میں ہے، لیکن فرض نمازیں تو ادا کرنی ہے، ورنہ فقط نوافل ادا کرنے کا فائدہ نہیں ہے۔ سحری کے وقت دعائے سحر پڑھے، ابو حمزہ شمالی کی اتنی خوبصورت دعا ترجمے کے ساتھ پڑھے یا سن لے میڈیا سے، کم از کم ساتھ ساتھ پڑھتا بھی جائے، اس میں معارف کا گنجینہ ہے، سکون ملے گا دل کو، اور یہ وہ دعائیں ہیں جو خدا سے رابطہ مضبوط کر دیتی۔ مختصر دعائیں بھی ہیں، وہ مانگ لیں، اور اس کے بعد آپ نماز اول وقت میں پڑھیں، 2 رکعت سنت 2 رکعت فرض، خضوع و خشوع سے پڑھیں، محبت خدا سے پڑھیں، دنیا سے کٹ آف ہو کے پڑھیں۔ یہ برنامہ ہے، یہ وہ برنامہ ہے جو مغفرت خدا دلائے گا، جو رحمت خدا کو سمیٹے گا، جو خدا کے قریب کرے گا۔ نماز کے بعد تسبیح تعقیبات، پھر قرآن کی تلاوت کریں، یا رات کو یا اس ٹائم پہ اگر قرأت صحیح ہے، بہتر ہے کوشش کریں اچھی قرأت سے کسی قاری کی تلاوت ساتھ لگائیں، ساتھ ساتھ آپ ویسے پڑھتے جائیں، پڑھنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کی تلاوت صحیح ہو۔ ترجمے کے ساتھ پڑھیں، ترجمہ ضروری ہے، ترجمے کے بغیر وہ قرأت جو ہے ثواب تو ہے، لیکن اگر ترجمہ ہوگا تو معرفت میں اضافہ ہوگا۔ سورج طلوع ہونے تک نہ سوئیں، اس وقت خدا رزق بانٹتا ہے، اس وقت فقط مال کا رزق نہیں، ایمان کا رزق، سکون کا رزق، روحانیت کا رزق، اطمینان کا رزق، مشکلوں سے حل، مشکلوں سے باہر آنے کا رزق، خدا کے قرب کا رزق، رضائے پروردگار کا رزق، یہ تمام رزق کی قسمیں آپ کا مقدر بنے گی۔ تسبیح کرتے رہیں، مطالعہ کریں، کوئی اور نیک کام کریں، قربتاً اللہ۔ بے شک گھر کا کھانا ایک مستور بچوں کے لیے پرووائڈ کر رہی ہے، یہ گھر کی صفائی کر رہی قربتاً، وہ بھی عبادت ہے اگر خدا کی رضا مطلوب ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔